السلام علیکم۔ ماہا ملک کا ناول میرے خواب ریزہ ریزہ۔ ہیلو زینو، کیسی ہو؟ دوسری جانب سے احسن نے اس کی آواز پہچان کر کہا تھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ آہستگی سے بولی۔ بس جناب، چلا رہے ہیں کام۔ وہ قدرے بشاشت سے بولا۔ مزدور لوگ ہیں، ہر حال میں خوش۔ کیسے فون کیا؟ خیریت ہے نا؟ ہاں خیریت ہی ہے، دراصل کام کچھ طویل ہو گیا ہے، لگتا ہے چند دن مزید لیٹ ہو جاؤں گا۔ تمہاری جانب سے فکر ہو رہی ہے، اکیلی کیسے گزارو گی یہ دن؟ اس کے لہجے میں تشویش در آئی تھی۔ او احسن، اسے شدید قسم کی کوفت نے آن گھیرا۔ کچھ تو میرا خیال کیجئے، کس قدر بوریت ہے، اور آپ مزید دیر سے آنے کی نوید سنا رہے ہیں۔ میرا تو کوئی میکہ بھی نہیں جو اس قسم کی کسی صورتحال میں وہاں چلی جایا کروں۔ یار تم سے کہا تو تھا چلو میرے ساتھ، لیکن یہ جو ضد ہے نا تمہارے اندر، یہ سارا کام خراب کر دیتی ہے۔ اب دیکھو، میں یہاں بور ہو رہا ہوں اور تم وہاں، ساتھ مل کر بور ہونے میں جو مزے ہیں وہ علیحدہ علیحدہ کہاں؟ زینب ہولے سے ہنس دی۔ خیر یہ کہو، کسی طرح کی کوئی پریشانی تو نہیں ہے نا؟ نہیں نہیں، سب ٹھیک ہے، آپ فکر مند نہ ہو۔ کیا لاؤں تمہارے لیے؟ جو آپ کا جی چاہے۔ اچھا پھر میں دہی بھلے اور سیری پائی لیتا آؤں گا، پھر شکایت مت کرنا۔ اچھا، وہ ہنس دی۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ، بہت سا پیار۔ لائن منقطع ہو گئی تھی۔ وہ فون رکھ کر پلٹی تو چونک اٹھی۔ رملہ چائے کے برتن میز پر رکھے صوفے پر بیٹھی تھی، نہ جانے وہ کب چلی آئی تھی۔ اس کے وال ٹو وال بچھے دبیس قالین کسی کی آمد کا پتہ نہ چلنے دیتے تھے۔ ہو گئی بات؟ وہ ناخن دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں ہو گئی، وہ گہرا سانس بھر کر بیٹھ گئی۔ کوئی خاص بات؟ نہیں، خاص بات کیا ہونی ہے، کہہ رہے تھے کچھ دن اور لگ سکتے ہیں، فکر مند نہ ہوں۔ فکر مند؟ رملہ نے ہلکا سا قہقہہ لگایا۔ تم نے بتایا نہیں، تم بالکل فکر مند نہیں ہو، بلکہ بہت خوش ہو۔ ہاں ٹھیک ہی ہے، سکندر علی ایسی ہی شے ہے، بندہ خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کرتا ہے۔ رملہ، زینب تنبیہ آواز میں بولی، یہ مت سمجھو کہ میں تمہاری الٹی سیدھی ہر بات کو خاموشی سے سہ لوں گی۔ آخر تم کیا سوچ کر یہ سب کچھ بول رہی ہو، جس کا مطلب شاید تمہیں خود بھی نہیں پتا؟ نہیں زینب، رملہ بے حد سنجیدہ ہو گئی۔ میں جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں اس کا مطلب میں اچھی طرح سے جانتی ہوں، لیکن میں کیا غلط کہتی ہوں؟ کب تک تم چہرے پر جھوٹی پارسائی کا یہ نقاب ڈالے رکھو گی؟ کیا یہ جھوٹ ہے کہ تم اور سکندر میری نظروں میں دھول جھونک کر میرے گھر میں ہی محبت کی بینگیں بڑھاتے رہے ہو؟ جھوٹ، سراسر الزام۔ زینب چیخ اٹھی۔ کیا یہ بھی جھوٹ ہے کہ وہ ہر موقع پر تمہیں کارڈز، پھول اور نہ جانے کیا کچھ دیتا رہا اور تم اس کے تحائف خوش دلی سے وصولتی رہیں؟ میں نے ہمیشہ تمہیں آگاہ کیا تھا رملہ، اس کی بھیجی ہوئی ہر چیز دکھائی تھی۔ وہ احتجاجاً بولی۔ ہاں، وہ زہر خون لہجے میں بولی۔ بما اس لاکٹ کے جسے تم اپنے شوہر کا دیا ہوا گفٹ قرار دے رہی تھی، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر۔ جانتی ہو زینب بیگم، کسی مرد کی تحفتاً دی ہوئی چیز کو عورت قبول کرے اور اسے پہن کر گھومے تو اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ اس بار زینب کچھ بھی نہ کہہ سکی، اس کی نظریں جھک گئی تھیں۔ میرے ذہن میں کوئی غلط خیال نہ تھا رملہ۔ پھر بالآخر وہ کمزور لہجے میں بولی تھی، میرا یقین کرو۔ ہاں بہت خوب۔ رملہ طنز سے مسکرائی۔ بہت صاف دل ہے نا تمہارا، ویسے ہی صاف ستھرا ذہن بھی۔ پھر تو تم نے اپنے شوہر سے کوئی بات نہ چھپائی ہوگی، اسے بھی سکندر کے تحائف کے متعلق بڑی صفائی سے بتایا ہوگا، اور اس نے خوش دلی سے تمہیں اجازت بھی دی ہوگی یہ تحفے برتنے کی، ہے نا؟ زینب غصے سے کھڑی ہو گئی، اس کا پور پور کانپ رہا تھا۔ رملہ کے الفاظ برچھیاں بن کر اس کے اندر گڑ رہے تھے۔ رملہ، تم اچھی طرح سے جانتی ہو تمہارا بھائی ہی میرے پیچھے پڑا ہوا تھا، تب تمہیں میری باتوں کا یقین نہیں آتا تھا۔ تم اسے بہت پاک باز اور دیوتا جانتی تھیں، پھر وقت نے تمہیں دکھایا کہ میں سچ کہتی تھی، اور آج بھی میں تم سے کہتی ہوں کہ مجھے تمہارے بھائی سے یا تم سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ میں کل تمہارے ساتھ محض اس لیے جانے پر رضامند ہوئی تھی کہ تمہاری موجودگی میں اسے سمجھا سکوں اور اس کا لاکٹ واپس کر دوں، لیکن تمہارا رویہ تو کسی وہ لب بیچ کر اس گالی کو روک پائی جو اس کے لبوں سے نکلنے کو تھی، لیکن پھر بھی رملہ اس کا مطلب سمجھ گئی تھی۔ اس کی رنگت سیاہ پڑ گئی۔ شٹ اپ زینب، وہ دانت پیس کر بولی، ایک لفظ آگے نہیں۔ میں اچھی طرح تمہاری پارسائی کے اس ڈھونگ کو سمجھ چکی ہوں، اندر کچھ باہر کچھ،
سکندر علی کی وجہ سے تم اپنے شوہر کے ساتھ نہیں گئیں تاکہ اس کی غیر موجودگی میں یہاں خوب دوستانہ بڑھا سکو؟ اسے فون پر سب ٹھیک ہے، سب اچھا ہے کہ راگ سناتی ہو اور آدھی آدھی رات تک غیر مرد کے ساتھ باہر گھومتی پھرتی ہو؟ یہی تمہاری وہ پارسائی ہے جس کا یقین دلا رہی ہو مجھے؟ اگر تم جانے سے انکار کرتی تو کوئی طاقت نہیں تھی زینب جو تمہارا ہاتھ کھینچ کر تمہیں اس گاڑی میں بٹھا سکتی، لیکن تمہارے تو اپنے دل میں چور ہے، تم کیا انکار کرو گی؟ زینب کا جی چاہا وہ چائے کی گرم کیتلی اٹھا کر رملہ کے اوپر انڈیل دے، اپنے جذبات پر قابو پانا اس کے لیے دشوار ہو گیا تھا۔ لعنت ہو تم پر، لعنت! کپ کپاتی ہوئی آواز میں وہ بس اتنا ہی بول پائی، پھر تیزی سے چلتی ہوئی اس کے گھر سے نکل آئی۔ گھر تک آتے آتے جتنی گالیاں اسے یاد تھیں وہ سب کی سب اس نے رملہ کو دے ڈالی تھیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس عورت کا خون کر ڈالتی۔ بی بی جی، جمیلہ اس کے چہرے پر نگاہ ڈال کر پریشان اٹھی۔ خیر ہے، آپ کو کیا ہوا ہے؟ جمیلہ، ٹھنڈے پانی کا جگ بھر کر لاؤ۔ وہ اپنے کمرے میں گھس گئی۔ پنکھا فل اسپیڈ پر چلا کر وہ گرنے والے انداز میں بستر پر بیٹھی تھی۔ سامنے آئینے میں اسے اپنا چہرہ لال انگارے کی مانند دکھائی دے رہا تھا۔ جمیلہ پانی لائی تو وہ ایک سانس میں آدھا جگ خالی کر گئی۔ گھر بلا کر میری بےزتی کی ہے تم نے رملہ بیگم، یہ حساب یاد رکھنا تم۔ وہ طیش کے عالم میں سوچ رہی تھی۔ اگلے روز نہایت غیر متوقع طور پر سکندر علی آ گیا تھا۔ جمیلہ نے جب زینب کو اس کی آمد کے بارے میں بتایا تو وہ چند لمحوں کے لیے گمسم رہ گئی۔ وہ ڈرائنگ روم میں بٹھا دوں جی انہیں؟ وہ اسے خاموش دیکھ کر پوچھنے لگی۔ ہاں، اس نے سانس بھری تھی، بٹھاؤ، میں آتی ہوں۔ ایک نگاہ اپنے کپڑوں پر ڈال کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بال بنا کر وہ کمرے سے نکلی اور جمیلہ کو چائے کا کہتی ہوئی ڈرائنگ روم میں چلی آئی۔ ہیلو زینب! وہ اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا اور پھر بھرپور انداز میں مسکرایا۔ تشریف رکھیے، وہ بے حد سنجیدہ تھی۔ ضرور، میرا آنا مائنڈ تو نہیں کیا تم نے؟ وہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ زینب گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ آپ کو اس طرح یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، وہ دبے دبے انداز میں بولی تھی۔ میرے لیے پرابلمز ہو سکتی ہیں۔ جانتا ہوں، وہ کچھ سوچنے لگا۔ سگار پی سکتا ہوں اگر تم مائنڈ نہ کرو تو؟ زینب کی جانب سے کسی جواب کا انتظار کیے بنا وہ سگار نکال کر سلگانے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کسی گہری سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ زینب کو نہ جانے کیوں وہ آج کافی پختہ عمر کا لگا، شاید اس کی سنجیدگی کی وجہ سے۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتی گئی۔ میں دراصل رملہ کی جانب گیا تھا۔ پھر وہ بولا تھا، مجھے علم ہوا ہے تم دونوں کے مابین کچھ رنجش وغیرہ ہو گئی ہے۔ آپ کی بہن نہایت بدتمیز اور بد اخلاق ہے۔ زینب سلگ اٹھی تھی۔ اسے علم نہیں کہ کس سے کس طرح سے بات کرنی چاہیے اور کون سی بات کرنی چاہیے اور کون سی نہیں۔ جو اس کے منہ میں آتا ہے وہ کہتی چلی جاتی ہے۔ آپ کے حوالے سے مجھ پر جھوٹے الزامات عائد کرتے ہوئے اسے شرم آنی چاہیے تھی۔ بہرحال مجھے بہت افسوس ہوا ہے اور رہے گا۔ اوہ زینب پلیز! وہ پریشان نظر آیا۔ اس کی جانب سے میں تم سے معذرت خواہ ہوں۔ رملہ بہت احمق لڑکی ہے، وہ بدتمیز اور بد اخلاق ہے۔ زینب نے زور دیا۔ دراصل وہ اس ساری صورتحال سے ڈپریسڈ ہو گئی ہے۔ وہ شاید اس کی سائیڈ لے رہا تھا۔ کیسی صورتحال؟ زینب برہم تھی۔ ہر طرح کی صورتحال کے ذمہ دار آپ اور آپ کی بہن ہیں۔ میرا بیچ میں کہیں کوئی قصور نہیں نکلتا۔ ریلیکس ریلیکس! وہ ہاتھ اٹھا کر اسے دھیما ہونے کے لیے کہنے لگا۔ زینب کو احساس ہوا کہ جوش جذبات میں اس کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ وہ قدرے شرمندہ ہو کر خاموش ہوئی۔ اسی دوران جمیلہ چائے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ دونوں نے ہی اس کی موجودگی میں گفتگو سے احتجاج کیا۔ جمیلہ چائے بنا کر چلی گئی تو زینب اپنے کپ میں چمچ چلاتے ہوئے کچھ سوچنے لگی۔ دیکھو زینب، میں یہ نہیں کہتا کہ رملہ اپنی جگہ درست ہے یا جو کچھ اس نے تم سے کہا وہ مبنی بر حقیقت ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ اچانک یہ سب کچھ جان کر اسے دھچکا لگنا لازمی تھا۔ وہ ڈپریسڈ ہو گئی کہ اس پر اعتبار نہیں کیا گیا۔ سکندر صاحب، میری پوزیشن خراب مت کیجیے پلیز، اس نے احتجاج کیا۔ آپ کے کہنے کا مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ انوالو رہی ہوں، اس سے چھپ کر؟ میں تو بہرحال انوالو رہا ہوں۔ وہ آہستگی سے مسکرایا۔ اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ تم محض دنیا سے ڈرتی ہو، ورنہ ناپسند مجھے تم بھی نہیں کرتی۔ میں فی الحال کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ زینب نے سر جھکا لیا۔ سوچ لو زینب، اچھی طرح غور کر لو۔ میں تمہیں جبراً قائل نہیں کر رہا ہوں۔
لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہاں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تمہارا یہ مقام نہیں ہے جہاں تم موجود ہو۔ جب کبھی بھی تم نے اس بات کو سمجھ لیا تو مجھے یس کہو گی، اور پھر اس کے بعد ہمیں رملہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بس میں تمہیں یہی بات سمجھانے کے لیے آیا ہوں، اس سے مخالفت مت لو۔ یہ بات آپ نے اپنی بہن کو نہیں سمجھائی، وہ تب کر رہ گئی تھی۔ سمجھائی ہے بابا، اسے بھی سمجھائی ہے، اس سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر تم کو سوری بولے، تم سے ایکسکیوز کرے، اور وہ آئے گی، مجھے یقین ہے وہ میری بات کو کبھی رد نہیں کرتی۔ زینب خاموش بیٹھی کچھ سوچتی رہی۔ نہ جانے کیوں آج میر سکندر علی کی باتیں اسے ایک اندیکھے جال کی مانند محسوس ہو رہی تھیں، ایسا جال جو اسے چاروں جانب سے جکڑتا جا رہا تھا، اسے راہ فرار مل ہی نہیں پاتی تھی۔ کیوں یہ مجھے باور کرانا چاہتا ہے کہ میں بھی یہی سب کچھ چاہتی ہوں؟ وہ پریشانی سے سوچ رہی تھی، کیا اسے کالا جادو آتا ہے؟ کیا یہ ہپنوٹائز کرنا جانتا ہے؟ میں کیوں نہیں سمجھ پاتی کہ میری اپنی مرضی کیا ہے؟ میں در حقیقت کیا چاہتی ہوں؟ میں اس کے کہے پر کیوں چل پڑتی ہوں؟ پریشان مت ہو زین، وہی ہوگا جو تم چاہو گی۔ وہ بولا تو زینب چونک اٹھی تھی۔ جی میں چلتا ہوں۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ رملہ جلد آئے گی، پلیز تم اسے معاف کر دینا، وہ احمق ہے اور جذباتی، میں اسے مزید سمجھا دوں گا۔ وہ باہر نکل گیا۔ زینب کو ڈر لگنے لگا، وہ بری طرح سے خوفزدہ ہو گئی۔ اسے ایک انجانا جال اپنے ارد گرد سمٹتا محسوس ہونے لگا۔ آج اسے میر سکندر علی کے خیال سے ہی خوف آ رہا تھا۔ میر سکندر علی نے درست کہا تھا، وہ دوسرے دن ہی چلی آئی تھی۔ زینب کو اس کی صورت دیکھ کر دھچکا لگا۔ بڑی ٹپ ٹاپ سے رہنے والی رملہ کا آج روپ ہی دوسرا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، لباس شکن آلودہ تھا، اس کی آنکھیں قدرے سوجی سوجی سی تھیں، نہ جانے وہ رات کو سو نہیں پائی تھی یا روتی رہی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل اترا ہوا تھا۔ زینب سے کچھ بھی کہے بغیر وہ صوفے پر بیٹھ گئی اور ایک ہاتھ سے سر تھام لیا تھا۔ کیا بات ہے بی بی جی، طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ زینب کے کچھ کہنے سے بیشتر جمیلہ بول پڑی تھی۔ جمیلہ مجھے ایک گلاس پانی پلاؤ، پھر ایک کپ اچھی اسٹرانگ سی چائے، وہ بوجھل آواز میں بولی۔ جمیلہ اسے پانی پلا کر چلی گئی تو وہ سر اٹھا کر زینب کو دیکھنے لگی۔ زین تم ناراض ہو مجھ سے؟ نہیں، وہ کچھ دیر کے بعد قدرے طنز سے بولی، بہت خوش ہوں، تمہارا پرسوں کا رویہ ایسا ہی تھا۔ رملہ خاموشی سے آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئی، وہ بہت تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ زینب کو اس کی کیفیت سمجھ میں نہ آئی، وہ اس کے سوجے ہوئے پپوٹے دیکھتی رہی۔ زین، ایک عورت کو دوسری عورت کے جذبات بغیر کہے سمجھ لینے چاہیے، ہے نا؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ زینب کو اس کی بات قطعاً سمجھ میں نہ آئی تھی، اس لیے وہ خاموش بیٹھی رہی۔ تم میرے جذبات سمجھنے کی کوشش کرو تو شاید مجھے تم سے ایکسکیوز کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ پھر وہ مزید بولی، میں صرف اتنا کہوں گی کہ تم میرے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو۔ زینب نے لب کھولے۔ میں بہت بے وقوف عورت ہوں، یک لخت اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ میں ہمیشہ ہر کسی کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتی ہوں اور بعد میں پچھتاتی ہوں۔ بہرحال زین، آئی ایم سوری، میں اپنے سارے اگلے پچھلے رویوں کی معافی چاہتی ہوں، اور یہ کہ آج کے بعد میں تمہارے بارے میں کبھی کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں گی۔ بس۔ وہ اپنی سوجی ہوئی آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ زینب نے نظریں چرا لیں۔ اور میں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ میں کبھی کسی کے بارے میں غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں گی۔ جو غلط فہمی کا شکار ہو وہ بڑی آسانی سے شکار ہو جاتا ہے۔ زین، تم تو کہیں کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہو؟ زینب ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھنے لگی۔ رملہ اس وقت کوئی مخبوط الحواس عورت لگ رہی تھی، وہ قطعاً سمجھ نہ آنے والی باتیں کر رہی تھی۔ زینب نے ہمدردی سے اس کے شانے کو چھوا۔ تم شاید ٹھیک طرح سے سو نہیں پائی ہو رات کو، تمہارا ذہن پریشان ہے، تھوڑی دیر آرام کر لو، یہیں لیٹ جاؤ میرے کمرے میں۔ رملہ نے ایک نگاہ اس کو دیکھا، پھر ہنسنے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کی ہنسی میں شدت آتی گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ پاگلوں کی طرح ہنس رہی تھی۔ زینب احمقوں کی طرح سے منہ کھولے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ دیکھو زین، مجھ سے ایسی باتیں مت کرو۔ کچھ دیر کے بعد وہ اپنی ہنسی پر قابو پا کر بولی، میں ذرا مختلف عورت ہوں، میں کسی دوسری عورت کے کمرے میں نہیں سو سکتی۔ مجھے اسی کمرے میں سونا اچھا لگتا ہے جو میرا ہو، پورے استحقاق کے ساتھ میرا۔ اور سنو زین، میں اپنا کمرہ کسی اور کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر سکتی۔ دفتن وہ آہستگی سے رازدارانہ انداز میں بولی تھی۔ جمیلہ ٹرے میں چائے سے بھرے کپ لے آئی تھی۔
سنو جمیلہ، رملہ نے التجائی انداز میں اسے مخاطب کیا، اگر سر درد کی گولیاں ہوں تو مجھے لا دو، سچ میرے سر میں بڑا درد ہو رہا ہے۔ جمیلہ نے زینب کی جانب دیکھا، میرے پلنگ کی اوپری دراز میں گولیوں کا پتہ پڑا ہے، نکال لاؤ۔ جمیلہ گولیاں نکال لائی تو زینب نے رملہ کو گولیاں کھلائیں اور چائے کا کپ تھما دیا۔ میرا خیال ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے چائے پی لینے کے بعد اس نے کہا تھا اب تم تھوڑی دیر آرام کر لو، اندر چل کر کمرے میں لیٹ جاؤ۔ نہیں، اس نے شدت سے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے کہا نا، میں کسی دوسری عورت کے بستر پر نہیں لیٹ سکتی، میں یہیں لیٹ جاتی ہوں، یہیں صوفے پر ہی۔ اس کی دماغی کیفیت بالکل نارمل نہیں تھی۔ زینب کو اس پر ترس آنے لگا۔ ہاں ہاں، یہیں لیٹ جاؤ، جیسے تمہاری مرضی۔ رملہ بچوں کی طرح سمٹ کر لیٹ گئی تو زینب وہیں اس کے پاس بیٹھی رہی۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس کی سانسوں کا زیر و بم سنائی دینے لگا۔ وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ احسن کو گئے ہوئے چھٹا روز تھا اور ان 6 دنوں میں کوئی ایسا دن نہ گزرا تھا جب کوئی غیر متوقع بات نہ ہوئی ہو۔ زینب سوچتی تھی تو اسے حیرانی ہوتی تھی، نہ جانے یہ کیسے دن تھے، نہایت تیز رفتار اور حیران کن۔ ایسے دن اس کی زندگی میں پہلے کبھی نہیں آئے تھے۔ اس روز بھی کال بیل کی آواز پر دروازہ کھولنے پر اسے سکندر علی کھڑا نظر آیا تو وہ چند لمحوں کے لیے سوچتی رہ گئی کہ اس کے ساتھ آخر ہو کیا رہا ہے۔ اندر نہیں بلائیں گی زینب خاتون؟ وہ ادا سے مسکرایا تھا۔ زینب لب کاٹنے لگی، چلیں پھر باہر آ جائیں۔ وہ اسے سوچ میں گم پا کر بولا تو وہ چونک اٹھی۔ جی میں سمجھی نہیں۔ میں گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، ہمیں کہیں جا رہے ہیں۔ کہاں؟ وہ پریشان ہو اٹھی۔ سکندر صاحب، میں یہ سب کچھ افورڈ نہیں کر سکتی، خدارا میری پریشانیوں میں اضافہ مت کیجیے۔ سکندر علی خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کی بولتی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، کوئی سوچ تھی جو جگمگا رہی تھی۔ میں آج آخری بار آپ سے ملنے آیا ہوں زینب، آخری بار، وہ بولا۔ میرا یقین کیجیے، ہم آج کے بعد پھر کبھی اس طرح نہیں ملیں گے، آئی پرومس یو۔ لیکن وہ زچ ہو گئی۔ ہم جائیں گے کہاں؟ ہے ایک جگہ، وہ مسکرایا۔ جلدی آ جائیں، میں گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ مڑ گیا۔ زینب پریشانی کے عالم میں کھڑی سوچتی رہی، نہ جانے یہ سب کچھ ہو کیا رہا تھا، اس ساری کہانی کا انجام کیا تھا۔ یہ راستہ جس پر وہ کچھ چاہتے ہوئے اور کچھ نہ چاہتے ہوئے چل نکلی تھی، اسے کہاں لے جانے والا تھا؟ بی بی جی، جمیلہ اندر سے نکل کر آئی تھی۔ کون آیا تھا؟ گھنٹی بجی تھی۔ وہ چونک اٹھی۔ جمیلہ، میں ذرا سے کام سے جا رہی ہوں، دروازہ بند کر لو، کچھ دیر میں لوٹ آؤں گی۔ کس کے ساتھ بی بی جی؟ جمیلہ نے پوچھا تو وہ چونک اٹھی۔ اس نے آج سے پہلے کبھی اس طرح سے سوال جواب نہ کیے تھے۔ رملہ بی بی باہر گاڑی میں بیٹھی ہیں، نہ جانے کیوں اس کے لبوں سے جھوٹ بات نکلی تھی، شاید دل کا چور ہر کسی سے ڈر جاتا ہے۔ وہ مزید کچھ بھی کہے باہر نکل آئی تھی۔ جمیلہ نے اس کے عقب میں دروازہ بند کر لیا تھا۔ اگر تم جانے سے انکار کرتی تو کوئی طاقت نہیں تھی زینب جو تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہیں اس گاڑی میں بٹھا سکتی۔ وہ گاڑی کے قریب آئی تو رملہ کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج اٹھے تھے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے قدم ڈگمگا گئے۔ سکندر علی نے اس کے لیے اگلا دروازہ وا کیا تھا۔ وہ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گاڑی بڑی آہستگی سے آگے بڑھ گئی تھی۔ مجھے ایسی ہی عورتیں پسند ہیں، سکندر علی مسرور لہجے میں بولا تھا۔ خوش اعتماد، باوقار، اپنے فیصلے آپ کرنے والی، بہادر عورتیں۔ اس کے الفاظ جادو اثر تھے۔ زینب، آئی ایم ریئلی امپریسڈ۔ ہم جا کہاں رہے ہیں بائی دا وے؟ اس نے قدرے رملہ والے اسٹائل میں پوچھا تھا۔ دیکھ لینا، آج میں تمہیں ایک سرپرائز دینا چاہتا ہوں، پھر ایک چوائس تمہارے سامنے رکھوں گا۔ آپ تو کہہ رہے تھے یہ ہماری آخری ملاقات ہوگی۔ زینب نے اسے کچھ یاد دلایا، کچھ جتایا۔ ہاں بالکل، چوائس یہی تو ہوگی تمہارے پاس۔ ویسے میں نے کہا تھا اس طرح، یہ ہماری آخری ملاقات ہوگی۔ اس نے اس طرح پر زور دے کر ہلکا سا کہکہا لگایا تھا۔ زینب خاموش ہو گئی۔ اب وہ اس سرپرائز کی منتظر تھی۔ سکندر علی کے انداز اور گفتگو نے اسے قدرے تجسس میں مبتلا کر ڈالا تھا۔ وہ دھیمے سروں میں کسی انگریزی گانے کے بول گنگناتے ہوئے سکندر علی پر سے دھیان ہٹا کر سیاہ سڑک کو تیزی سے گاڑی کے قدموں تلے بچھتے ہوئے دیکھتی رہی۔ زندگی کا یہ انداز اس کے لیے بہت تعجب خیز اور نیا تھا، لیکن یہ امر حقیقت تھا کہ اسے برا معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ اسے جستجو سی تھی، کہانی کا اگلا صفحہ موڑنے کی عجلت بھی تھی۔ نہ جانے قسمت کی کتاب میں اس کے لیے کیا کچھ لکھا ہوا تھا۔
وہ اپنے دھیان سے اس وقت چونکی تھی جب گاڑی ایک عالیشان کوٹھی کے سیاہ چوبی طویل و عریض دروازے کے سامنے جا رکی تھی۔ زینب نے چونک کر سکندر علی کی جانب دیکھا۔ وہ گاڑی بند کر کے اس کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ یہ تو کسی کے گھر لے آئے ہیں آپ مجھے، وہ حیرانی سے بولی۔ سکندر علی کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس نے ایک نگاہ بند دروازے پر ڈالی، پھر بولا، کسی کے نہیں، تمہارے ہی گھر لایا ہوں تمہیں۔ زینب کی آنکھیں لمحے بھر کے لیے پھیلی تھیں۔ یہ کوٹھی میں نے خریدی ہے زینب، آج یہ مکمل طور پر میری ملکیت ہے اور میں تمہیں اس محل کی رانی بنا کر لانا چاہتا ہوں۔ اس نے گاڑی پھر سے سٹارٹ کر کے ہارن دیا تھا۔ چند لمحوں میں چوبی دروازہ واہ ہوا۔ قیمتی سیاہ پتھر سے بنی ہوئی عمارت ان کی نگاہوں کے سامنے یوں منکشف ہوئی تھی جیسے آنکھ کھولتے ہی کسی حسین خواب کی تعبیر سامنے آ جائے۔ سکندر علی گاڑی کو اندر لے گیا تھا۔ چوکیدار نے دروازہ بند کر دیا۔ آؤ زینب، میں تمہیں کوٹھی دکھاتا ہوں۔ سکندر علی نے اس کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ وہ کسی خواب کے سے عالم میں گاڑی سے اتر آئی۔ سیاہ عالیشان عمارت کی تمام کھڑکیاں سنہری تھیں۔ وہ شام کی ڈھلتی ہوئی روشنی میں دھیرے دھیرے سلگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ سیاہ ٹنٹڈ گلاس ڈور کھول کر سکندر علی نے اسے اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا تھا۔ زینب کو یوں محسوس ہوا وہ رستہ بھول کر کسی راج محل میں چلی آئی ہو۔ وسیع و عریض ہال فانوسوں کی تیز روشنی سے بقائے نور بنا ہوا تھا۔ پورے ہال میں 4 جھومر تھے اور چاروں پوری آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ لائٹ گرے دبیز کارپیٹ اور سیاہ آبنوسی فرنیچر اپنا انتخاب کرنے والے کے ذوق کی بھرپور داد وصول کر رہے تھے۔ زینب حیران پریشان سی کھڑی چاروں جانب دیکھ رہی تھی۔ وہاں اتنی روشنی تھی کہ اس کی آنکھیں چندھیائی رہی تھیں۔ آؤ اوپر چلیں، تمہیں کمرہ دکھاتا ہوں۔ سکندر علی نے دھیرے سے اس کے کمر کو چھوا تھا۔ زینب کسی سحر کے عالم میں اس کے ہمراہ سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ قیمتی انڈور پلانٹ جا بجا رکھے نظر آتے تھے۔ دیواروں میں نصب تمام فینسی لائٹس آن تھیں۔ زینب کے بچپن میں پڑھی طلسم ہوش ربا یاد آ گئی۔ اس کے ساتھ چلتا ہوا شخص یقیناً کوئی جادوگر تھا۔ اسے مسحور کر دینے کا فن آتا تھا۔ یہ خوابگاہ، سکندر علی نے ایک بند دروازے کے نوب پر ہاتھ رکھا۔ اسے دیکھنے سے قبل باور کر لو، اسے خاص تمہارے لیے بنایا گیا ہے۔ میں تمہیں اس گھر میں، اس خوابگاہ میں دیکھنے کا متمنی ہوں۔ تم ہی وہ عورت ہو جو یہاں سچ سکتی ہو۔ یہ در و دیوار بہت حساس اور حسن پرست ہیں۔ اپنی ناقدر ان سے برداشت نہ ہوگی اور ان کی قدر تب ہی بڑھ سکتی ہے جب ان کے درمیان تمہارے جیسا وجود ہو، نادر اور حسین۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ زینب کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ یہ سب میرے لیے، وہ دیوانوں کی طرح سوچ رہی تھی۔ میں اتنی قیمتی ہوں، اتنی نایاب، اور مجھے آج علم ہی نہ ہو سکا۔ میں بے قدر ہاتھوں میں رلتی رہی۔ وسیع و عریض خوابگاہ کے عین وسط میں بچھے خوبصورت اور قیمتی سفید اور سنہری پلنگ کے چاروں جانب جالی کا باریک پردہ تھا۔ پھر بھی زینب اس بستر کے گداز اور حسن کو محسوس کر سکتی تھی۔ آئینوں سے مزین وارڈروب دیوار کے ایک کونے سے شروع ہوتی تھی تو دوسری دیوار کے آخر تک جاتی تھی۔ سفید اور سنہری سنگھار میز پلنگ کے عین سامنے بڑی شان سے استادہ تھی اور اس کے آئینے میں پورے کمرے میں لگے آئینوں کا عکس درعکس تھا۔ قیمتی اور نایاب ڈیکوریشن پیسز جا بجا سجے اپنے مالک کے ذوق کی داد وصول کر رہے تھے۔ ہر شے میں سفید اور سنہری رنگ کا حسین اور امتزاج نظر آ رہا تھا۔ میں نے پہلی مرتبہ تمہیں دیکھا زینب تو خیال آیا مصر کی ملکہ کلوپیترا بالکل ایسی ہی ہوگی، ایسے ہی جادو اثر حسن کی مالک جو سر چڑھ کر بولتا ہے، سکندر علی کہہ رہا تھا۔ اور جب میں نے اس کوٹھی کو دیکھا تو مجھے لگا میری کلوپیترا کے لیے اس سے اچھا تحفہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کی راجدھانی جہاں وہ روز سج سنور کر میری منتظر ہو۔ میں نے یہ کوٹھی تمہارے لیے ہی خریدی ہے، یہ میری جانب سے تمہارے لیے شادی کا تحفہ ہوگا۔ زینب نے ہراساں ہو کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ عجیب انداز میں مسکرا رہا تھا۔ یہی چوائس ہے تمہارے آگے، اس شخص کو چھوڑ کر چلی آؤ میرے پاس اپنی اس راجدھانی میں، ورنہ یہ ہماری آخری ملاقات ہوگی۔ زینب گمسم کھڑی آئینوں کے عکس درعکس دیکھ رہی تھی۔ وہ گھر پہنچی تو یوں لگ رہا تھا جیسے اپنا دل اسی محل کے کسی گوشے میں چھوڑ آئی ہو۔ عجب احساس زیاں تھا جو اس کے اندر گھر کر رہا تھا۔ غائب دماغی کے ساتھ وہ اپنے کمرے تک پہنچی ہی تھی کہ جمیلہ اس کے پیچھے اندر داخل ہوئی۔ زینب نے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی تو بری طرح سے چونک اٹھی۔
دھواں دھواں چہرہ لیے جمیلہ کچھ بولنے کی کوشش کر رہی تھی مگر الفاظ اس کے حلق سے برآمد نہ ہو پا رہے تھے۔ جمیلہ، زینب نے حیرانی سے اسے دیکھا، کیا بات ہے؟ وہ جی، بی بی جی، وہ رملہ بی بی آئی تھیں۔ ہاں تو پھر؟ وہ میں کیسے بتاؤں جی، وہ ہاتھ مسلنے لگی۔ اس لمحے رملہ آندھی طوفان کی طرح اندر داخل ہوئی۔ زین، کہاں گئی تھی تم؟ وہ گھبراہٹ کے عالم میں بولی۔ پھر اس کی جانب سے کسی بھی جواب کا انتظار کیے بغیر وہ مزید بولی تھی، احسن بھائی کے آفس سے کسی عاشر نامی آدمی کا فون آیا تھا، تمہارے لیے ایک بری خبر ہے زینب۔ زینب کے دل کو دھچکا سا لگا، اس کا چہرہ سفید پڑ گیا، وہ پلک جھپکائے بنا رملہ کو دیکھ رہی تھی۔ احسن بھائی جس ٹرین سے واپس آ رہے تھے اس میں بم دھماکہ ہوا ہے، اسی بوگی میں جس میں احسن بھائی تھے۔ زینب نے دل تھام لیا، اگر جمیلہ اسے آگے بڑھ کر سہارا نہ دیتی تو وہ یقیناً گر جاتی۔ کل رات کو یہ حادثہ پیش آیا، تمام زخمی افراد ہسپتال میں ہیں، تمہیں فوراً ہسپتال جانا ہوگا۔ او خدایا! زینب نے کانپتے ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ رملہ، میں مر جاؤں گی، یہ کیسی ہولناک خبر سنائی ہے تم نے؟ حوصلہ رکھو زین۔ رملہ اس کے قریب چلی آئی اور اس کے سر بہلانے لگی۔ احسن بھائی شدید زخمی تو ہوئے ہیں لیکن زیادہ خطرے کی حالت سے باہر نکل آئے ہیں، وہ شخص انہیں دیکھ کر آ رہا تھا، میں نے اس سے تفصیلی بات کی ہے، لیکن تم وقت ضائع مت کرو، فوراً اٹھو، ہمیں فوراً وہاں پہنچنا ہوگا۔ فون آئے 1.5 گھنٹہ ہو چکا ہے، میں 2-3 مرتبہ تمہیں دیکھنے آئی لیکن نہ جانے تم کہاں تھیں۔ زینب اچھی طرح جانتی تھی کہ رملہ تجاہل عارفانہ سے کام لے رہی تھی، وہ جاتے وقت جمیلہ سے یہی کہہ کر گئی تھی کہ وہ رملہ کے ساتھ جا رہی ہے۔ رملہ کو اچھی طرح سے علم تھا وہ کہاں اور کس کے ساتھ گئی تھی، لیکن فی الحال وہ شدید مروت برت رہی تھی۔ ادھر جمیلہ کو بھی علم ہو گیا تھا کہ زینب رملہ کے ساتھ نہیں گئی بلکہ اس سے غلط بیانی کر کے گئی ہے، لیکن فی الحال وہ ان باتوں پر سوچ کر اپنا وقت ضائع کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ گالوں پر بہتے ہوئے آنسوؤں کو پوچھتی ہوئی وہ رملہ کے ساتھ ہولی، اس کی گاڑی باہر ہی کھڑی تھی، دونوں گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ رملہ نے گاڑی شہر کے رستوں پر ڈال دی، وہ کافی تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہی تھی۔ احسن خیریت سے ہے نا رملہ؟ زینب نے گلوگیر لہجے میں پوچھا۔ مل لینا، وہ مختصراً بولی تھی۔ پھر بھی وہ آدمی کیا کہہ رہا تھا؟ وہ اپنی تسلی چاہ رہی تھی، وہ تو یہی کہتا تھا کہ حالت خطرے سے باہر ہے، اس کا انداز بذات خود کسی خطرے کی علامت تھا۔ زینب کا دل بیٹھنے لگا، رملہ کا مبہم انداز اسے اندر سے مارے ڈال رہا تھا، اس کا جی چاہتا تھا وہ اسے بھرپور یقین دلا دے کہ احسن بخیریت ہے، اسے کچھ نہیں ہوا، لیکن وہ نچلا لب دانتوں سے دبائے خاموشی سے کار ڈرائیو کر رہی تھی۔ خدا خدا کر کے ہسپتال آیا تو زینب جو رستہ ختم ہونے کا شدت سے انتظار کر رہی تھی عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گئی۔ رملہ، تم اندر چلی جاؤ، کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ خدا کی قسم میری ٹانگوں میں کھڑے ہونے کی سکت بھی نہیں ہے۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، وہ سنجیدگی سے بولی۔ زندگی سے یہ توقع مت کرو کہ وہ تمہارے لیے اچھے برے تلخ و شیریں سارے ہی موڑ آتے ہیں اور پھر تم اتنی فکر مند کیوں ہو؟ وہ نہ جانے آگے کیا کہنا چاہتی تھی، کچھ سوچ کر خاموش ہو رہی۔ چلو گاڑی سے اترو، وہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اتر گئی۔ زینب بمشکل تمام گاڑی سے باہر آئی، اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے پھانسی گھاٹ کی جانب لیے چلا ہو۔ کاؤنٹر سے پوچھنے پر علم ہوا کہ حادثے کے شکار ہونے والے ٹرین کے تمام زخمی جنرل وارڈ میں ہیں۔ وہ لوگ جنرل وارڈ میں چلی آئیں، وہاں عجیب افراتفری کا عالم تھا۔ تڑپتے ہوئے زخمیوں اور روتے ہوئے عزیز و اقربا کو دیکھ کر زینب کی ہمت جواب دے گئی، وہ وہیں فرش پر بیٹھ کر رونے لگی۔ رملہ نے پریشان نظروں سے اسے دیکھا، پھر وہیں بیٹھا چھوڑ کر آگے بڑھ گئی، وہ احسن کا بیٹ تلاش کر رہی تھی۔ چند لمحوں میں ہی وہ واپس پلٹ آئی تھی۔ چلو زین، احسن بھائی یہاں نہیں ہیں، صبح آپریشن کے بعد انہیں پرائیویٹ روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ آپریشن؟ زینب رونا بھول کر اس کی صورت تکنے لگی۔ لیکن کیا ہوا ہے ان کو آپریشن؟ رملہ نے نظریں چرا لیں، اسے نظر چرا کر پھر وہ وہاں رکی نہیں تھی، باہر نکل آئی تھی۔ زینب نے مردہ ہوتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ اس کا پیچھا کیا۔ رملہ نے ایک مرتبہ پھر کاؤنٹر کا رخ کیا تھا، پھر وہاں سے درست معلومات حاصل کر کے وہ اس کی جانب مڑی۔ روم نمبر 17 2nd فلور چلیں، اس کی جانب سے کسی بھی جواب کا انتظار کیے بغیر وہ آگے چل پڑی۔ زینب وہیں کھڑی رہ گئی، اس کے ذہن میں اتنے سوالیہ نشان بن اور مٹ رہے تھے کہ ذہن مزید کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہ تھا۔ ہر سوال انہی سوالیہ نشانوں کے بیچ چکرا رہا تھا۔
اپنی دھن میں تیزی سے کوریڈور سے نکلتا ایک وارڈ بوائے اس سے ٹکرایا تو وہ حواسوں میں آئی۔ ادھر ادھر دیکھنے پر رملہ دکھائی نہ دی۔ وہ شاید زینب کو اپنے پیچھے آتا تصور کر کے لفٹ میں سوار ہو گئی تھی۔ سنیے، زینب بڑی ہمت سے کاؤنٹر پر پہنچی۔ سیکنڈ فلور، روم نمبر 17 میں جس پیشنٹ کا آپریشن ہوا ہے انہیں کیا ہوا تھا؟ کاؤنٹر پر موجود نرس نے چشمے کے پیچھے سے اسے بغور دیکھا۔ ٹرین ایکسیڈنٹ؟